अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूँ डॉक्टर सानिया तारिक। नाज़रीन, यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर बारहा हम बात करते हैं, माली मसाइल का शिकार है, बहुत सारे इंतज़ामी मसाइल उसके अंदर मौजूद हैं और वक्तन फ़वक्तन हम बात करते रहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी, स्टूडेंट से भी, कि किस तरह से मसाइल से निकला जा सकता है, यूनिवर्सिटी को बेहतर अंदाज में चलाया जा सकता है, इंतज़ामी जो अमूर है उसकी बेहतर हो सकते हैं। तो आज भी इसी हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं राजा आसिफ महमूद, जो यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ के। उसके साथ ही वो जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जम्मू कश्मीर स्टूडेंट लिबरेशन फ्रंट, उसके अहदेदार भी हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो क्या समझते हैं कि यूनिवर्सिटी के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको, यूनिवर्सिटी की जो सिचुएशन है उसको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमने देखा है जो गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर है उसकी जानिब से यूनिवर्सिटी को एक ग्रांट मुहैया की गई है जो उनके माली जो बहरान था उससे निकलने के लिए। तो देखते हैं यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन उसको किस तरह से इस्तेमाल करेगी और स्टूडेंट के हक में ये कितनी फ़ायदेमंद होगी। सबसे पहले तो आपको खुशामदीद। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ग्रांट की हमने बात की, तकरीबन 1042 मिलियन रुपए जो यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर को गवर्नमेंट की तरफ से दिए जा रहे, तो क्या समझते हैं कि उसका फ़ायदा स्टूडेंट्स तक पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, या फिर वो भी हमेशा की तरह सैलरीज में ही लग जाएगा? अच्छा, ये बेसिकली जो ग्रांट ये मंजूर हुई भी है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव और एकेडमिक स्टाफ की हड़ताल के बाद हुई है। तो ये है ही मंजूर ही इसीलिए हुई है कि ये उस स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटिव और एकेडमिक स्टाफ की जो तनख्वाहें और पेंशन्स हैं उनको जो है ना बराबर करने के लिए, जो अनपेड है, अनड्यूज है। तो फिर इसको हम देखें तो स्टूडेंट्स तक मुझे नहीं नज़र आता कि इसका कोई भी बेनिफिट जो है ना पहुँच सकता है इन द लॉन्ग रन। यानी कि स्टूडेंट की फीस में कोई कमी नहीं होगी या उस तरह का कोई जी जी, इससे स्टूडेंट्स की फ़ीस में कोई कमी नहीं होगी। बस इससे स्टूडेंट्स को एक ही फ़ायदा है, जो फ़ायदा भी मैं नहीं काउंट करूँगा कि वो हड़ताल ख़त्म हुई है और हमारी जो एकेडमिक सरगर्मी है वो बहाल हुई है। ऐसे पिछले हमने देखा कि तकरीबन 1 माह जो एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन थी उनकी स्ट्राइक जारी रही और उन्होंने कहा कि हमारे मुतालबात माने जाएं, हमें माली मसाइल का शिकार है, हमें उससे निकालने के लिए कोई मदद मिलनी चाहिए। तो यही एडमिनिस्ट्रेशन जब स्टूडेंट्स स्ट्राइक करते हैं तो उस वक़्त इनका रवैया क्या होता है स्टूडेंट्स के साथ, और अभी क्या था? अच्छा, ये बेसिकली बड़ी ये सूरत हाल जो है मज़े की है। इसको अगर आप देखें, जब भी स्टूडेंट्स स्ट्राइक करते हैं तो उसके पीछे लामला उनके जायज़ मुतालबात होते हैं। नाजायज़ मुतालबात तो कोई ऐसे हो ही नहीं सकते हैं जिन पे स्ट्राइक हो सके। तो उन जायज़ मुतालबात के ऊपर जब यूनिवर्सिटी से मुज़ाकरात होते हैं, यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट भी करती है कि ये आपके जायज़ मुतालबात हैं, इनको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे अपनी पावर्स के अंदर रहते हुए। लेकिन देखा जाए तो उसी के साथ साथ जो है ना प्रेशराइज़ करने के लिए स्टूडेंट्स को कि फ्यूचर में कोई ऐसी स्ट्राइक ना हो, स्टूडेंट्स पे नोटिस भेजे जाते हैं, उन पे कार्रवाइयाँ की जाती हैं डिसिप्लिनरी कमेटीज़ की तरफ से। तो अब जब उनकी अपनी हड़ताल हुई है एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की, तो हमने देखा कि स्टूडेंट्स ने जाके उनका हौसला बढ़ाया, क्योंकि हम ये समझते हैं कि बगैर तनख्वाह के या बगैर पेंशन के उनका गुजारा मुमकिन नहीं है और वो अपनी सर्विसेज बेहतर उसी तौर पर प्रोवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट्स को, चाहे वो एकेडमिक सर्विसेज हों या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जब उनके ड्यूज़ क्लियर होंगे और जब उनको कोई माली मुश्किलात का सामना नहीं होगा। मतलब वो जी जी, फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे तो वो अपनी तमाम तर तवानाइयाँ जो है वो स्टूडेंट्स की जो है ना तालीम के ऊपर लगा सकेंगे। अच्छा, आपने देखा हालिया दिनों में एक और जो यूनिवर्सिटी की तरफ से इक़दाम किया गया, पूरी दुनिया में स्पेशली पाकिस्तान के अंदर तो हो ही रहा है कि क्लासेस ऑनलाइन करने का और वो सब कुछ। तो एजेके के सिनेरियो में स्टूडेंट्स इसको कैसे देखते हैं? क्या एजेके के अंदर ऑनलाइन क्लासेस मुमकिन है, ली जा सकती हैं, नहीं है? एजेके के सिनेरियो में ये बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है, क्योंकि एजेके एज़ यू नो कि एजेके एक पहाड़ी इलाका है और यहाँ पे सर्विसेज का बहुत ज़्यादा इशू है बहुत अरसे से अभी तक। यानी हम 4G भी बेहतर नहीं आती है हर जगह पे सर्विस, 2G भी नहीं आती। हाँ, 2G भी नहीं आती। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये एक नाकाम कोशिश होगी यूनिवर्सिटी की तरफ से कि हम ऑनलाइन क्लासेस करके चेक करें। कोरोना के दौरान भी यही सिलसिला किया गया और स्टूडेंट्स को इतनी मुश्किलात दरपेश आई कि उसको बयान करना नामुमकिन है। चूँकि हमने भी अपना पहला सेमेस्टर ऑनलाइन ही लगाया तो उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात हमें भी दरपेश आई। तो अब चूँकि मैं ये समझता हूँ कि सूरत हाल पहले से ज़्यादा ख़राब हो चुकी है नेटवर्क की, तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल फेलियर होगा। तो क्या समझते हैं कि किस तरह से बेहतर हो सकती है? अगर क्लासेस ऑनलाइन ही करनी है तो उसके लिए कोई किस तरह का कोई वो किया जा सकता है, इक़दाम किया जा सकता है कि कम अज़ कम डिस्टर्बेंस के साथ स्टूडेंट्स अपनी क्लासेस कंटिन्यू कर सकें? अच्छा, शॉर्ट टर्म में तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी के जो हॉस्टल्स हैं उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स को एकोमोडेट किया जा सके क्लासेस के हवाले से। अगर तो हॉस्टल्स हमारे अच्छे होते तो स्टूडेंट्स को एकोमोडेट कर लिया जाता हॉस्टल्स में और वहाँ पे इंटरनेट जो है ना SCO के थ्रू या किसी भी
انٹرنیٹ پرووائڈر کے تھرو اچھا انٹرنیٹ یہاں پہ شہروں میں اسٹیبل پرووائڈ کیا جا سکتا ہے. تو جہاں پہ آگے سطح باقی اضلاع کی اسٹوڈنٹس چونکہ 10 کے 10 اضلاع سے اس جامعہ میں پڑھتے ہیں, پاکستان سے بھی پڑھتے ہیں. پاکستان کے اسٹوڈنٹس تو خیر پھر بھی ان کو آسانی ہوگی, وہاں پہ سروسز اچھی ہیں. لیکن AJ کے جو بالخصوص دور دراز کے اضلاع ہیں جیسے حویلی ہو گیا یا کوٹلی کے دور دراز کے علاقے ہو گئے, پونچھ کے دور دراز کے علاقے ہو گئے, وہاں پہ تو بالکل بھی سروس نہیں ہے. اور بالخصوص میں چونکہ میرا تعلق LOC سے ہے, ایک LOC کے خطے سے, تو LOC پہ تو بالکل بھی سروس ہوتی ہی نہیں ہے. وہاں پہ تو کال کے لیے, ہاں وہاں پہ تو کال کے لیے بھی سروس نہیں ہے. تو وہاں کے اسٹوڈنٹس کے لیے تو یہ یعنی ان امیجنیبل ہے کہ وہ وہاں پہ جا کے اپنے گھروں میں کلاسز لے سکیں. تو ان کو لاملا ان کو شہروں میں ہی اکوموڈیٹ ہونا پڑے گا. اور اب چونکہ رمضان کا بھی اینڈ ہے, اسٹوڈنٹس نے ویسے بھی گھر ہی جانا ہے, تو یونیورسٹی کو چاہیے تھا کہ کوئی نہ کچھ ایک ہفتہ یا 2 ہفتے کسی طریقے سے جو ہے نا پاسبل کر کے یہاں پہ ہی کلاسز لے لیتے. آن لائن مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ پاسبل ہو سکے کے اندر ممکن ہے. اچھا مجھے بتائیے گا, آپ نے ہاسٹلس کی بات کی کہ اچھے نہیں ہیں, ایڈمنسٹریشن کی, مگر انفراسٹرکچر کی بات کریں ایجوکیشن یونیورسٹی کے اندر تو اس کی کیا صورتحال ہے, اور اسٹوڈنٹس کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے یا چیزیں اچھی چل رہی ہیں؟ اچھا, انفراسٹرکچر کی بات کی جائے تو صرف 76 کیمپس جو ہے ہمارے پاس وہ بنا ہوا ہے, لیکن وہ شہر سے اتنا دور ہے کہ وہاں پہ باقی کوئی سہولت جو ہے وہ طالب علموں کو دستیاب نہیں ہو سکتی ہے. چیلا میں جو ہاسٹل ہے وہ میکسیمم 30 سے 40 یا 50 اسٹوڈنٹس کو اکوموڈیٹ کر سکتا ہے. اور چیلا اور سٹی کو ملا کے ایک بہت بڑی تعداد ہے اسٹوڈنٹس کی جو یہاں پہ پرائیویٹ ہاسٹلز میں رہتی ہے. یہاں پہ انفراسٹرکچر جو ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے سٹی اور چیلا کیمپس میں, بالخصوص ہاسٹلز کے ریلیٹڈ اگر دیکھا جائے تو یونیورسٹی کو چاہیے کہ وہ انفراسٹرکچر کو بلڈ کرے یہاں پہ اور اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کرے, چونکہ یہ یونیورسٹی کے لیے فائدہ مند ہے کہ اسٹوڈنٹس جتنا ایزی ہوں گے تو ان کا اکیڈمک کیریئر اتنا اچھا ہوگا. یہ یونیورسٹی کے لیے بھی بہتری ہے. اچھا, آپ کا تعلق چونکہ جموں کشمیر اسٹوڈنٹ لبریشن فرنٹ سے ہے, اور تعلیمی اداروں کے اندر اگر ہم دیکھیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو سیاسی جو ایک وہ ہوتا ہے اس کا حصہ بننا چاہیے, یا تعلیمی اداروں کے اندر سیاسی جماعتوں کا یا ان کی جو ذیلی تنظیمیں ہوتی ہیں ان کی وجود کی کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ مطلب اگر سیاست کرنی ہے تو وہ اس کے لیے اسمبلیز موجود ہیں, اس کے لیے ایک الگ پلیٹ فارم موجود ہے. تو تعلیمی اداروں کے اندر کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیوں ہے؟ اچھا, تعلیمی اداروں کے اندر سیاست کی اس لیے بھی ضرورت ہے, اور جو بالخصوص سیاسی تنظیموں کے جو طلباء ونگ ہیں ان کی اس لیے ضرورت ہے کہ آج آپ پاکستان دیکھ لیں, انڈیا دیکھ لیں, جموں کشمیر دیکھ لیں, ہم تو چونکہ ایک ٹیریٹری ایسی ہے جس کے فیوچر کا بھی ڈیسیژن ہونا باقی ہے, اس لیے ہمارے اوپر یہ سب سے زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم پولیٹیکل جو اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کو جوائن کریں اور اپنی ریاست کے مستقبل کے حوالے سے کوئی نہ کوئی اپنا سیاسی بیانیہ بنائیں, وہ چاہے علاقے پاکستان ہو, علاقے ہندوستان ہو, یا خود مختار کشمیر ہو. کوئی ایک بیانیہ ہمیں اڈاپٹ کرنا پڑے گا جس کے اوپر ہم اپنی قوم کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں. اور جو مسائل ہیں یہاں پہ ایڈمنسٹریشن کے گورنمنٹ لیول پہ, ان کے سلوشن کے طور پر بھی میں یہ سمجھتا ہوں بطور سیاسی کارکن کے سیاسی کارکن ہی ان مشکلات کا ازالہ کر سکتا ہے جو عوام کو دستیاب ہے. اور اگر ایک ایسا سیاستدان جو اس طلباء نرسری سے نہ ہو کے گیا ہو وہ ایڈمنسٹریٹ کرے گا تو پھر سچویشن وہی ہوگی جو آج ہم برصغیر کے اندر دیکھتے ہیں جتنے بھی ممالک ہیں ان میں. اچھا, اس میں ایک اور چیز بھی آتی ہے نا کہ اگر اسٹوڈنٹ کے اندر یہ سیاست والا کلچر آ جائے گا یا اسٹوڈنٹ یونین بحال ہو جائے گی تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ مار دھاڑ شروع ہو جائے گی, یونیورسٹیز کے اندر گروپ بن جائیں گے, گینگز بن جائیں گے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ اس کے چانسز کافی زیادہ بڑھ جاتے ہیں. نہیں, یہ اسٹیٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو اس سے الٹ ہی ہوا ہے. جب طلبہ یونینز بحال نہیں تھی اس وقت جو ہے نا زیادہ مار داڑ تھی, زیادہ جو ہے نا اسٹوڈنٹس رانگ فل ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کر رہے تھے. اور جب طلبہ یونین بحال تھی تب چونکہ طلبہ کا اپنا پرائمری جو فوکس ہوتا ہے وہ اپنے نظریات پہ ہوتا ہے, وہ اپنی تنظیم پہ ہوتا ہے, وہ اس کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ ان فضول چیزوں سے جو ہے نا اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ طلبہ یونین کا بحال ہونا زیادہ بہتر ہے ایڈمنسٹریٹیولی بھی اگر دیکھا جائے. نہیں, نارملی اگر ہم یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے تو ان کا پوائنٹ آف ویو تو یہی ہوتا ہے کہ لائک طلبہ کا سیاست سے کیا تعلق, اگر انہیں سیاست ہی کرنی ہے تو وہ یونیورسٹی کے باہر تعلیمی اداروں کے باہر رہ کے بھی کر سکتے ہیں. یہ بیسیکلی ایک ایڈمنسٹریٹو فلا ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹی کے اندر موجود ہے. طلبہ بیسیکلی یونیورسٹی کے جب طلبہ یونین لیٹ سے ہم کہتے ہیں کہ بحال ہو جاتی ہے, طلبہ کا ایک نمائندہ جو ہے وہ یونیورسٹی کی ایڈمنسٹریشن میں سینڈیکیٹ میں چلا جاتا ہے. اس وقت یہ ہوتا ہے کہ وہ یونیورسٹی کی طرف سے جتنے بھی اسٹوڈنٹس کے لیے بالخصوص بنائے جاتے ہیں رولز اینڈ ریگولیشنز, اس میں اس کی بھی جو ہے نا ول شامل ہوتی ہے, اور اس کی ول آبویسلی سارے اسٹوڈنٹس کی ول ہوتی ہے چونکہ وہ اسٹوڈنٹس کا نمائندہ ہوتا ہے. تو یہ ایڈمنسٹریٹیولی تو یہ بہت زیادہ ایزی ہو جاتا ہے یونیورسٹی کو کہ ان کا نمائندہ اسٹوڈنٹس کا نمائندہ ان کے درمیان ہی موجود ہوتا ہے, ان کو
ایٹ لارج اسٹوڈنٹس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے ایٹ میں لارج ان کو جو ہے نا اسٹوڈنٹس کو اکموڈیٹ کرنے میں، ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے میں آسانی ہو جاتی اچھا، ہے. ایک آخری بات مجھے بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ جو آزاد کشمیر کی گورنمنٹ تھی انہوں نے بھی مان لیا کہ بحال ہونی چاہیے طلبہ تنظیمیں، اسٹوڈنٹ یونین. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایکشن کمیٹی کی چارٹر آف ڈیمانڈ میں بھی تھا، اور اس کے بعد ہوا بھی، گورنمنٹ کی طرف سے کہا گیا، لیکن ابھی تک وہ کون سی چیز ہے کہ جو اس کو بحال نہیں ہونے دے رہی، یہ فنکشنل کیوں نہیں ہو پا رہی ہے، مطلب ایک اتنے بڑے اس کے بعد بھی؟ اچھا، اس کی فنکشنل نہ ہونے کے پیچھے جو سب سے بڑی ریزن ہے وہ موروثی سیاست ہے. اگر طلبہ یونینز بحال ہوں گی تو اس میں آبویسلی غریب کا بچہ، عام محنت کش کا بچہ، ہر قسم کا بچہ جو بھی یعنی محنت کرے گا وہ طلبہ یونین کے اندر جو سپریم پوزیشنز ہیں ان پہ آ سکتا ہے، اور وہیں سے ایک انسان کا سیاسی کیریئر شروع ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں. تو اگر یہ پروسیس ڈیلے کر دیا جائے تو obvious سی بات ہے کہ موروثی سیاست جو ہے اس کو پروان چڑھایا جائے گا. اور اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر اسمبلی کے اندر کوئی بھی ایسا وزیر یا کوئی نمائندہ نہیں ہے عوام کا جو یہ سمجھتا ہو کہ کسی غریب کا بچہ یہاں پہ آنا چاہیے. کوئی عام پولیٹیشین جو گراس روٹ لیول سے محنت کی ہے جس نے وہ اسمبلی تک پہنچے، وہ obvious سی بات ہے کہ اپنے بچوں کے بارے میں سوچے گا. تو اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پابندی بھی لگائی ہوئی ہے کہ طلبہ یونین بحال نہ ہو، تو ہمارا اپنا بھلا ہوتا رہے، عوام جائے بھاڑ میں. چلیے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ تھے یونیورسٹی آف آزاد جموں کشمیر کے ایک اسٹوڈنٹ جو بتا رہے تھے کہ ایڈمنسٹریشن کی جو فیلیئرز ہیں یا جو بھی فلاز ہیں ان کو کس طرح سے امپروو کیا جا سکتا ہے، اور سب سے امپورٹنٹلی کہ اسٹوڈنٹس کا جو پولیٹیکلی ایکٹیو ہونا یا سیاست میں کہیں نہ کہیں اپنا انپٹ دینا کتنا ضروری ہے. اگر اسٹوڈنٹس ایکٹیو ہوں گے پولیٹیکلی تو وہ کل کو جا کے ملک کی باغ دوڑ سنبھال سکتے ہیں اور اپنا جو ایک فعال مطلب کردار ہوتا ہے وہ ادا کر سکتے ہیں سیاسی عمل میں بھی، اور اس جو اسٹیٹ ہے جو ملک ہے اس میں بھی بہتر انداز میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی پوڈ کاسٹ میں. اللہ نگہبان.